عبد الغفور پوچھتے ہیں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بیوی اجازت نہیں دیتی، اب بیوی کی بات مانوں یا شادی کر لوں؟ اسلام میں مرد کو اللہ رب العزت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ مرد کو اللہ پاک نے 2 شادیاں کرے، 3 کرے یا 4 طلاق کرے، یعنی 4 تک کرے، بیک وقت وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ ڈرپوکی کا خوف رکھتے ہیں کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، انصاف نہ کرنے پہ آپ ڈرپوک ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر فواحدہ، پھر آپ ایک پہ گزارا کرو، آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کو بے انصافی کا خوف ہے پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ جہاں تک رہا کہ مجھے بیوی اجازت نہیں دیتی، میرے خیال میں آپ کی بیوی شاید آپ کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور بیویاں خاوند کو اچھی طرح سمجھتی بھی ہیں، جیسے خاوند کو بیوی سمجھتی ہے ایسے تو بہت مشکل کوئی سمجھتا ہے، تو وہ سمجھتی ہوگی کہ اس میں انصاف کی طاقت نہیں ہے۔ آپ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنے اخلاص سے رہتے، اتنی اچھائی سے رہتے، اتنے پیار سے، محبت سے، مودت سے، مسرت سے، یگانگت سے، تعلق سے رہتے، تو آپ کی بیوی ضرور آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ ہماری بھی تو بیویاں ہیں، ہمارے نکاحوں میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ جانے میں شریک ہیں، ہمارے ولیموں میں شریک ہیں۔ میری خوش دامن، میرا اپنا ولیمہ دوسرا بانٹنے والی ہیں پہلی خوش دامن۔ اس سے خود آپ اندازہ لگا لیں، اس پہ کون سا مشکل ہے۔ اگر آپ کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا تو آپ کو ضرور اجازت دے گی وہ۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو اجازت شرعی لینا کوئی ضروری واجب نہیں ہے، لیکن بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ اعتماد تو ہونا چاہیے نا، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ دوسری شادی کریں اور پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دوسری شادی خاوند کرتا ہے تو قلب بھی اس طرف، دلی معاملات بھی اس طرف، مالی معاملات بھی اس طرف، عملی معاملات بھی اس طرف، دن رات بھی اس طرف، شب و روز بھی اس طرف، اور سارے معاملات اس طرف، اور پہلی کو بالکل معلق اور پینڈنگ اور لٹکا دیا گیا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے بیویاں اجازت نہیں دیتی۔ یہ اکثر دیکھا گیا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ حقوق ادا نہیں کرتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہا ہوں، فرمایا یہ بندہ جب قیامت میں اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کی آدھی سائیڈ فالج زدہ، پیرالائز ہوگی، مفلوج ہوگی، جیسے فالج ہو چکا ہو، نہ دائیں آنکھ کام کرے، نہ دائیں کان کام کرے، نہ دائیں طرف سے ناک کام کرے، نہ دائیں طرف سے ہاتھ کام کرے، نہ دائیں طرف سے پاؤں کام کرے، نہ انگلیاں کام کریں، بالکل پیرالائز ہے، مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، یوں آئے گا۔ یا تو قرآن کریم میں سود خور کو کہا گیا کہ لا یقوم الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے اسے شیطان اور جنات اندر گھسے اور بندہ پاگل ہو گیا ہو، یوں اٹھے گا وہ قیامت میں، وہ فلی پاگل ہوگا۔ اور یہ بندہ آدھا پاگل ہوگا، ہافلی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مینٹل ہے، مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے، تو یہ وہاں سے ڈسچارج ہو کے آ رہا ہے، پاگل خانے سے، مینٹل ہوم سے آ رہا ہے، تو یہ بات بنے گی۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ اپنی پہلی بیوی سے شروع سے اپنا احترام کے معاملات رکھیں۔ نمبر 2، دوسری شادی کا مقصد کیا ہے؟ آپ دوسری شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ آپ ذرا یہ تو بتائیں۔ اکثر طور پہ دوسری شادی لوگ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ پہلی کے اوپر میں اسی لیے سوکن بٹھاؤں، اسے سمجھ آئے یہ میرے فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ دوسری شادی اللہ کی رضا کے لیے کریں، دوسری شادی کسی خاتون کے سہارا بننے کے لیے کریں۔ بہتر ہے، آج ڈیورس کی ریشو، طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، آپ مطلقہ سے کریں، آپ بیوہ سے کریں، کسی کے گھر کی عزت افزائی کے لیے کریں، وہ بچوں والی ہو آپ پھر بھی کریں، میں ان کے بچوں کا رکھوالا بن جاؤں گا، اس نیت سے کریں، تو پھر تو دوسری شادی ٹھیک ہے۔ اور آپ کی نیت یہ ہوگی کہ وہ تو بہت اچھی ہے، آئی لائک ہر، آئی لو ہر، اس طرح کے معاملات آپ اپنی بیوی کو بتائیں گے تو پہلی کب آپ کو اجازت دے گی؟ اور خدا کے بندے، دوسری شادی کا معاملہ ہے کیا؟ کس وجہ سے کی جا رہی؟ کوئی مقصد تو بتائیں نا ذرا، کوئی ترتیب تو بتائیں۔ میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ دوسری شادیاں کرتے نہیں ہیں، اپنی پہلی زوجہ کو، اپنی بیوی کو جو ان کی بچوں کی ماں ہے، ان کی نسل کی بڑھوتری کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کے گھر کی عزت اور زینت بن کے ان کے گھر میں بیٹھی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بیٹھی ہے، آزادی وہاں سے ایک آزاد زندگی، یعنی کسی قسم کی روک ٹاک نہیں ہے، ماں باپ اس کے اوپر موجود ہے، وہاں سے اٹھ کے کھانے پینے تک کے لیے محدود ہو کے اس کے پاس بیٹھی ہے، اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہے، جس کے قدموں تلے اس کی جنت ہے، تو تجھ سے پوچھ کے جاتی ہے
اور تو اسے بیٹھ کے کہتے ہیں میں تو دوسری کروں گا اور حال اس بندے کا یہ ہوتا ہے کہ 4 میں سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے گھر سے باہر بغیر شناختی کارڈ کے کھانا نہیں ملتا، یہ حالات ہوتے ہیں اور وہ صرف چھیڑتا رہتا ہے، تو بیوی کہتی ہے نا جا لے کر آ، میں تمہیں دیکھتی ہوں کوئی دیتا ہے۔ اس جیسے کس نے کہا تم نے دوسری شادی کرنی نہیں ہے؟ دوسری بول کے خامخواہ سے اس بچی کو ٹینشن دے رہے ہو۔ یاد رکھنا، اگر آج آپ نے جان بوجھ کر بالکل ناجائز اس طرح کی ٹینشنیں اور بری معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کیے تو کل آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ان کے گھر میں یہ معاملات بگڑے آپ کیا کرو گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ آج آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، یہ یاد رکھنا میرے بھائی، کل آپ کا داماد بھی دوسری شادی کرے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اپریشیٹ کریں گے؟ آپ اس کی دوسری شادی میں شرکت کریں گے؟ اس طرح کا آپ کا سینہ ہے تو پھر تو آئیے، گزدہ میدان بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے، تشریف لائیے، لیکن اس طرح کے معاملات دیکھیے، پھر آپ کو کہاں سے کہاں تک انصاف کرنا پڑے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انصاف کے بہت بڑے خوگر تھے۔ 2 زوجات تھیں، 2 بیویاں تھیں، تو کسی نے 2 تربوز ہدیے میں دیے، تو حضرت نے اس کو کاٹا، دونوں تربوزوں کو، ایک کا آدھا پہلے آدھے کے ساتھ، پہلے کا آدھا دوسرے آدھے کے ساتھ ملایا کہ ہو سکتا ہے ایک تربوز بڑا اور ایک چھوٹا ہو، تو میں کس طرح دے رہا ہوں۔ ایک شخص نے ایک عجیب بات لکھا، حضرت کی بیویوں کی پاؤں کی جوتیوں کا نمبر ایک جیسا تھا، تو حضرت نے جب جوتیاں منگوائیں تو دونوں میں سے ایک کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک سائیڈ اٹھا کر دوسری پہلی میں برابر کر کے اس طرح کے معاملات میں رکھا، کیونکہ دونوں ایک ہی جیسی آئی تھی نا، وہ تبھی کی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ یاد رکھنا، آپ دوسری کریں، آپ تیسری کریں، آپ چوتھی کریں، لیکن جو قواعد، جو حدود، جو شرائط، جو آداب، جو قوانین، جو معاملات میں عرض کرنا ہو، اگر اس پر آپ کی پابندی ہے تو معاملہ ٹھیک بنے گا۔ یاد رکھنا، کبھی آپ کی پہلی بیوی آپ کا ساتھ نہیں دے گی اگر آپ اس کے ساتھ مس بیہیویئر کر کے دوسری کے ساتھ آپ نے افیئر چلا لیا، کبھی ساتھ نہیں دے گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں اپنی پہلی گھر والی کے ساتھ اتنا خوش اخلاق رہیں، اتنے معاملات میں ٹھیک رہیں تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ یہ وہاں پہ جا کے بھی حقوق کی ادائیگی کرے گا اور یہ نہیں بدلے گا، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔ باقی معاملات عجیب ہیں۔ بہتر ہوتا آپ مجھے اپنی وجہ لکھتے کہ میری دوسری شادی کی ریزن اور وجوہات کیا ہیں، اسباب اور علل کیا ہیں، کس بنیاد پر میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تاکہ اس بنیادوں کو دیکھ کر میں اس طرح آپ کے سمجھانے کی آپ کی خدمت بات کرتا، تاکہ آپ کی بات سامنے سیدھی آتی تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی سامنے واضح طور پہ آسانی سے آپ کو سمجھا جاتا۔ بہرحال جو بھی ہو، میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے گھر کو آباد اور شاد فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا